بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 387 ملاحظہ فرمائیں۔ انسان سب سے زیادہ نقصان اسی شخص کے ہاتھوں اٹھاتا ہے جو اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قربت دراصل اعتماد پیدا کرتی ہے، دوسروں پر بھروسہ اور یقین ہونے لگتا ہے، پھر انسان آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کرنے لگتا ہے، انہیں اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ خود سے بھی زیادہ اہم اور یہیں سے دھوکے اور دغا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنی زندگی کو عزیز رکھتا ہے اور وہ بھی ایک دن اسے دغا دے جاتی ہے۔ آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ دوسروں پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں، مگر یہ طے ہے کہ آنکھیں کھول کر اعتماد کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میں دوبارہ راکیل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اکیلی تھی اور ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو کرسی کے ہتھوں پر بڑی مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا اور پاؤں بھی کرسی کی ٹانگوں سے جکڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند اور سر کرسی کی پشت گاہ سے ٹکا ہوا تھا۔ وہ اگر اس وقت سو نہیں رہی تھی تو پھر حالات حاضرہ پر غور کر رہی ہوگی۔ اس صورتحال میں سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ چاروں افراد کہاں غائب ہو گئے تھے جنہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے راکیل سے استفسارات کرتے دیکھا تھا۔ میں بڑی تشویش سے راکیل کو پیش آنے والے حالات پر غور کرنے لگا۔ تاہم تصوراتی طور پر میں اس کے ماحول ہی میں رہا۔ موبائل فون پر بینا رائے سے بات کرنے والے نے بتایا کہ انہوں نے راکیل کو لٹل اٹلی کے مقام پر گھیر لیا تھا۔ بینا رائے کی سرخ کیڈی میں بیٹھنے کے بعد میں نے راکیل پر مسلسل نظر نہیں رکھی۔ اگر میں ایسا کرتا تو بینا کو مجھ پر شک ہو جاتا، اور اس سلسلے میں کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس سفر کے اختتام پر جب بینا نے اپنا رنگ دکھایا تو میری خوش فہمی خاک میں مل کر رہ گئی۔ کیڈی کے اندر بینا سے محتاط گفتگو کے دوران میں گاہے بگاہے راکیل کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ 14 اسٹریٹ پر تو برابر وہ ہمارے تعاقب میں رہی تھی، پھر یونین اسکوائر کراس کرنے کے بعد وہ دوبارہ بادری اسٹریٹ پر مڑی۔ میں نے اپنے ذہن میں بینا کو گھیرنے کے لیے جو ہلکا سا خاکہ بنایا تھا اس کے مطابق ایسٹ ویلیج موزوں جگہ تھی۔ بادری اسٹریٹ اس کے اندر سے گزرتی تھی، لیکن اسی دوران میں بینا مجھے اپنے ساتھ جانے کی دعوت دے چکی تھی، لہذا میں راکیل کی طرف سے خاصا بے پرواہ ہو گیا تھا۔ مجھے امید تھی وہ کیڈی کا تعاقب کرتے ہوئے سیدھی سیوارڈ پارک اپارٹمنٹس تک پہنچ جائے گی۔ میں کیڈی کے اندر بیٹھا بینا رائے کے ساتھ ایسا مصروف گفتگو ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا ہم ایسٹ ویلیج سے کب بادری میں داخل ہوئے اور بادری کو چھوڑ کر کب لٹل اٹلی سے گزرے، جہاں میں یہ نہ جان سکا کہ ہمارے دشمنوں نے کس وقت لٹل اٹلی کے اختتام پر راکیل کو گھیر لیا تھا اور شیوی کو وہیں چھوڑ کر راکیل کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شیوی والا معاملہ مجھے الگ پریشان کر رہا تھا۔ وہ ونگنگ کی گاڑی تھی، اگر میرے دشمن اس کی پڑتال میں لگ جاتے تو ہمارے محسن بیچارے ونگنگ کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے ونگنگ اور شیوی کا کوئی بندوبست بھی کرنا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا وہ لوگ گاڑی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، لٹل اٹلی ہی میں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے راکیل والے کمرے میں 2 افراد کو داخل ہوتے دیکھا تو ریڈ الرٹ ہو گیا۔ یہ انہی 4 میں سے 2 تھے جنہیں میں پہلے راکیل کے قریب دیکھ چکا تھا۔ راکیل کے چہرے پر گارشیا کا میک اپ اتر چکا تھا اور اب اس کے فنگر پرنٹس لیے جا رہے تھے۔ راکیل والا معاملہ میری توقع سے زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی کہ راکیل ربی موشی خائمن کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ فنگر پرنٹس اسے مکمل طور پر راکیل ثابت کر دیتے، جس کے بعد ربی کو یقین ہو جاتا کہ راکیل کے ساتھ ڈسلوا کے بیس میں ویدان چھپا ہوا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی راکیل میرے حوالے سے زبان کھولے گی، لیکن اگر اس کی زبان کھلوانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا تو میں نتائج کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ربی کے نزدیک راکیل کی حیثیت ایک باغی کی سی تھی۔ بغاوت اور غداری کی سزا ہمیشہ بدترین ہی رہی ہے۔ امریکہ میں 1961 عیسوی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے تمام افراد کا فنگر پرنٹس ریکارڈ موجود ہے۔ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ راکیل بہرحال 1961 سے بہت بعد پیدا ہوئی تھی۔ ریکارڈ تک رسائی حاصل کرنا ربی کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر سرکاری ادارے اس کے اشارہ ابرو پر حرکت میں آ جاتے۔ راکیل اس وقت بڑی مصیبت میں گر گئی تھی اور یہ مصیبت اس نے مجھے ربی کے چنگل سے نکالنے کے لیے مول لی تھی۔ اس سے پہلے کہ راکیل کو کسی ناروا سلوک سے گزارا جاتا مجھے اڑ کر اس کے پاس پہنچنا تھا، مگر کیسے اور کہاں؟ یہ سوالات مجھے ایک بند گلی میں لا کھڑا کرتے۔ راکیل چند روز سے میرے ساتھ تھی، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا وہ صدیوں سے یوں ہی میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہو۔ اس نے انتہائی برے وقت میں میری مدد کی تھی۔ اب مجھ پر لازم تھا میں بھی اسے ان کڑے حالات سے باہر نکال لاؤں، اور میں اس پر نگاہ تصور مرکوز رکھتے ہوئے بڑی تیزی سے سوچنے لگا۔ راکیل کے پاس اس وقت جو 2 افراد موجود تھے ان میں سے ایک نے اس کے فنگر پرنٹس حاصل کیے اور دوسرے نے اس کے بازو میں انجیکشن دے دیا۔ اگلے لمحے راکیل کا بدن ڈھیلا پڑ گیا، یقینی طور پر اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ ویسے راکیل کو کرسی کے ساتھ مضبوطی سے اتنا جکڑ دیا گیا تھا کہ اس کی طرف سے کسی قسم کی مہم جوئی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تاہم اسے دیے جانے والے انجیکشن سے ظاہر ہوتا تھا وہ لوگ راکیل کے معاملے میں بے حد محتاط ہیں۔ میں بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا وہ لوگ کمرے سے باہر جائیں
اور اگر اس رہائش گاہ سے بھی باہر نکل پڑے تو سبحان اللہ، اس صورت میں ان کی لوکیشن سے آگاہ ہو جاتا۔ میری خواہش کا سوا ستیہ ناس مارتے ہوئے راکیل والے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں دیگر 2 افراد بھی موجود تھے۔ پھر وہ چاروں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وہاں سے باہر نکلنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو میں جھنجھلا کر پارک میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت رات کے یعنی صبح کے 3 بجے تھے اور درجہ حرارت 0 یا 0 سے نیچے رہا ہوگا۔ میں خود کو بڑی برداشت والا سمجھتا ہوں اور اس وقت میں مناسب گرم لباس میں بھی تھا، لیکن بقول کلفی سی جم کر رہ گئی تھی۔ رات کا باقی حصہ اسی پارک میں بیٹھ کر نہیں گزارا جا سکتا تھا، لہذا میں نے بینچ چھوڑ دی اور پارک سے باہر نکل آیا۔ اس مقصد کے لیے میں نے پارک کا دوسرا رخ استعمال کیا۔ اب میں ایسٹ براڈوے کی بجائے 6 اسٹریٹ پر تھا۔ میں جیسے ہی سیوارڈ پارک سے باہر آیا میرے ذہن میں کوئی جگنو سا چمکا۔ اس لمحاتی روشنی میں مجھے راکیل تک رسائی کا راستہ نظر آ گیا۔ بنا رائے کو عبرتناک انجام سے 2-4 کرنے والے یقیناً اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچیں گے۔ اگر میں ان کا تعاقب کرتا تو راکیل تک پہنچ سکتا تھا۔ ان دونوں کے حلیے میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ میں ان شفاق اور بدماش صورتوں کو کیوں کر بھلا سکتا تھا۔ جلدی مجھے ایک میڈیلین کیب مل گئی۔ اگلی لمحے میں ٹیکسی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس چیز کا ایک سبب اس ٹیکسی کا ڈرائیور بھی تھا۔ وہ صورت و شکل میں بنا بنایا پاکستانی تھا۔ اس نے ٹیکسی کو آگے بڑھانے سے پہلے سواریہ نظر سے مجھے دیکھا۔ مطلب یہی تھا مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہہ دیا لٹل اٹلی چلو۔ اس نے اس بات میں ساری لایا اور ٹیکسی 6 اسٹریٹ پر شمال کی سمت دوڑنے لگی۔ میں نے اپنے اندرونی تجسس کے باعث ڈرائیور سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے منہ اور لہجہ بگاڑے بغیر جواب دیا وسیم۔ اوہ تم مسلم ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مسلم پاکستانی۔ اس کے جواب نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ میں اس وقت ڈی سلوا کے بیروب میں تھا اور امریکن نیشنل ہونے کی وجہ سے خالص امریکی لب و لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ وسیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت اس کی یلو کیب میں اس کا ایک ہم مذہب پاکستانی بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دانستہ اردو میں اس سے پوچھ لیا اگر تم پاکستانی ہو تو پھر تمہیں اردو بھی آتی ہوگی؟ 6 اسٹریٹ پر ٹیکسی تھوڑا سا لہرائی۔ یہ اس ذہنی جھٹکے کا نتیجہ تھا جو مجھے اردو بولتے سن کر وسیم کو پہنچا تھا۔ وہ تو غنیمت تھا رات کے آخری پہر سڑک سنسان تھی ورنہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ ٹیکسی لہراتے ہوئے اپنی لین سے دوسری لین میں جا گزری تھی۔ وسیم کی حیرت بھری لرزیدہ آواز میری سماعت تک پہنچی کیا آپ کو بھی اردو آتی ہے؟ یہ جملہ وسیم نے اردو میں ادا کیا اور اس کا لہجہ چگلی کھاتا تھا کہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا آتی جاتی رہتی ہے، آپ پاکستانی تو نظر نہیں آتے۔ میرے منہ سے اپنی قومی زبان سن کر اس کے انداز میں ایک خاص احترام رچ بس گیا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا مجھے دیکھنے کی بجائے تم اپنی نظر اور توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھو۔ اردو ایک اہم زبان ہے جسے کوئی غیر پاکستانی بھی سیکھ سکتا ہے۔ بہرحال میرا تعلق بھی پاکستان ہی سے ہے۔ وسیم نے 6 اسٹریٹ چھوڑی اور کیب کو ہیسٹر اسٹریٹ پر ڈال دیا۔ پھر مسرت بڑے لہجے میں بولا ایک پاکستانی سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی صورت مجھے ذہنی طور پر الجھا رہی ہے۔ بہرحال السلام علیکم۔ میں نے بھرپور انداز میں وسیم کے سوال کا جواب دیا اور کہا صورت پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اکثر دھوکہ دے جاتی ہے۔ تمہاری اطمینان کے لیے بتا دوں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک مسلمان پاکستانی ہوں۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا پھر وسیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے مخاطب نہ کرنا، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، اور ہاں ذرا احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا، میں کسی معمولی حادثے کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ وسیم نے بڑی فرما برداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یلو کیب ہیسٹر اسٹریٹ پر آگے بڑھتی چلی گئی۔ وسیم سے بعد میں بھی گفتگو شنید ہو سکتی تھی۔ پہلے میں ان کی خبر لینا چاہتا تھا جو ممکنہ طور پر مجھے راکیل تک پہنچانے کا سبب بن سکتے تھے۔ میں ان بدماشوں میں سے ایک کے خد و خال کو اپنے تصور میں ابھارا اور دوسرے علم میں ان دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک گاڑی میں پہلو با پہلو بیٹھے تھے، یعنی ایک نے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا اور دوسرا پیسنجر سیٹ پر موجود تھا۔ میں ان کے ماحول میں رہتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ کون سے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ بنا رائے انہوں نے جس سلوک سے گزارا اس سے ان کی وحشت اور بربریت کا پتہ چلتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا اپارٹمنٹ نمبر 3-4 میں بینا رائے اور ان میں کیا مکالمات ہوئے تھے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ بینا کو میرے فرار کی سزا دی گئی تھی۔ وہ راکیل کے بعد مجھے بھی اپنے قابو میں دیکھنا چاہتے تھے اور بینا اس سلسلے میں ناکام ہو گئی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا بینا اب ان کے لیے کسی کام کی نہ رہی ہو اور انہوں نے اوپری احکام پر اس کا پتہ صاف کر دیا ہو۔ بہرحال سر دست وثوق سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ میری جستجو رنگ لائی اور میں یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ لوگ اس وقت بادری کے اندر سے گزر رہے تھے۔ گاڑی بادری سیٹ پر رہتے ہوئے شمال کی سمت بڑھ رہی تھی۔ میں اس اسٹریٹ سے گزر چکا تھا، لہذا راستہ پہچاننے میں مجھے زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ ان لوگوں کا شمال کی طرف سفر کرنا مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کہیں وہ بس اس اسٹریٹ والے سائنا گاگ میں ربی موشی خائمن کے پاس تو نہیں جا رہے۔ اسی تناظر میں ذہن اس نتیجے پر پہنچا تھا راکیل کو بھی وہیں کہیں پہنچایا گیا تھا۔ میں آنکھیں کھول کر ٹیکسی میں حاضر ہو گیا۔ وسیم میری جانب متوجہ ہوا تو اس کے کچھ بولنے سے قبل ہی میں نے پوچھا
لٹل اٹلی پہنچنے کے لیے اور کتنی دیر لگے گی؟ اس نے بتایا ہم اس وقت ہیسٹر اسٹریٹ پر ہیں، یہ آگے چل کر آرچرڈ ایلن کرسٹی اسٹریٹ کراس کرے گی، پھر ہم بادری اسٹریٹ پہنچ جائیں گے۔ لٹل اٹلی یہیں سے شروع ہوتا ہے، ویسے آپ کو لٹل اٹلی میں کہاں جانا ہے؟ جب ہم لٹل اٹلی کے قریب پہنچیں گے تو بتا دوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم ٹیکسی کی رفتار کو ممکنہ حد تک بڑھا دو، میں کچھ اور سوچنا چاہتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی اور اس گاڑی کے ماحول میں پہنچ گیا جو ہمارے آگے شمال کی سمت بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ بادری کے آخری کنارے پر تھے، اگر وہ بادری اسٹریٹ پر ہی رہتے تو ایسٹ ویلیج میں داخل ہو جاتے، لیکن ہوسٹن اسٹریٹ سے انہوں نے گاڑی ایک جانب موڑ دی، یعنی وہ ایسٹ ہوسٹن اسٹریٹ پر آ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا یہ اسٹریٹ آگے کہاں جائے گی، مگر یہ واضح ہو گیا تھا وہ ایسٹ باسٹ اسٹریٹ پر سائنا گاگ میں نہیں جا رہے تھے، اور یہ ایک نئی بات تھی۔ میں ان کے ساتھ چپکا رہا اور وہ مغرب کی سمت بڑھتے رہے۔ تھوڑا آگے جا کر براڈ وے کو عبور کرنے کے بعد وہ دائیں جانب اسٹریٹ میں مڑ گئے۔ اس اسٹریٹ کی بائیں جانب مجھے رہائشی علاقہ نظر آیا۔ میں نے بڑی محنت سے اس علاقے کے بارے میں معلوم کر لیا۔ وہ واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز تھے۔ ان لوگوں کی گاڑی واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز کے احاطے میں داخل ہوئی تو میں ہائی الرٹ ہو گیا۔ پھر آئندہ چند منٹ میں ان کا سایہ بن کر ہاؤس نمبر 19 میں داخل ہو گیا۔ جب وہ دونوں اپنے ان 4 ساتھیوں کے پاس پہنچے جو راکیل کے ارد گرد موجود تھے تو میرے سینے سے اطمینان بری سانس خارج ہوئی۔ میں راکیل کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس وقت وسیم نے مجھے مخاطب کیا، سر ہم لٹل اٹلی میں پہنچ گئے ہیں، آگے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہمارے درمیان اب باقاعدہ اردو میں بات چیت ہو رہی تھی اور اس سے مجھے ایک خاص قسم کی خوشی بھی مل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور وسیم سے کہا تم بادری اسٹریٹ پر سفر جاری رکھو لیکن رفتار قدرے کم کر لو۔ وہ ایک لفظ ادا کیے بغیر میرے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ میں مسلسل ٹیکسی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دراصل مجھے شیوی کی تلاش تھی۔ بینا رائے سے موبائل فون پر بات کرنے والے نے بتایا تھا کہ انہوں نے راکیل کو لٹل اٹلی کے اختتام پر گھیرا تھا۔ اس وقت وہ لوگ شمال سے جنوب کی سمت سفر کر رہے تھے جبکہ ہم جنوب سے شمال کے رخ پر بڑھ رہے تھے، اس لیے ہماری شیوی کو لٹل اٹلی کے آغاز پر کہیں سڑک کے کنارے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور پھر وہ مجھے نظر بھی آ گئی۔ میں نے وسیم سے ٹیکسی روکنے کو کہا اور ٹیکسی رکنے پر میں باہر نکل کر شیوی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ غنیمت تھا کہ ہم اپنا سامان ونگ کے فلیٹ پر رکھائے تھے، صرف ڈرائیونگ لائسنس اور چند دیگر ضروری کاغذات ہمارے ساتھ تھے۔ شیوی کے مختصر معائنے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ لوگ راکیل کے ساتھ ہی وہ کاغذات بھی لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے کریڈٹ کارڈ بھی میں نے راکیل کو تھما دیے تھے۔ میں اپنی جیب میں $100-150 رکھ کر بینا رائے کو چھاپنے نکلا تھا اور خود ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں واپس آ کر ٹیکسی میں بیٹھا اور وسیم سے کہا بادری اسٹریٹ پر آگے بڑھو اور ہوسٹن اسٹریٹ پر پہنچنے کے بعد لیفٹ کو مڑ جانا، ہمیں واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز تک جانا ہے۔ یہ ہاؤسز واشنگٹن اسکوائر کے نزدیک ہی ہیں، وسیم نے بتایا۔ یہ گرین وچ ویلیج کا علاقہ ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی بھی ادھر ہی ہے، لیکن سر وہ الجھن زدہ انداز میں لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر پوچھنے لگا آپ کو تو لٹل اٹلی تک جانا تھا، گرین وچ ویلیج کا پروگرام کیسے بن گیا؟ لٹل اٹلی میں کام ختم ہو گیا، باقی کام ادھر واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز میں ہوگا۔ میں نے قدرے رکھا اسے کہا کیا تمہیں گرین وچ ویلیج کی طرف جانے پر کوئی اعتراض ہے؟ نو سر، وہ جلدی سے بولا اور توجہ ڈرائیونگ پر مبذول کر دی۔ میں نے جیند میں ہاتھ ڈال کر بینا رائے کا موبائل برآمد کیا۔ اس کے اپارٹمنٹ سے رخصت ہوتے وقت میں موبائل فون اور لیڈی پسٹل اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ سلیم ماڈل خطرناک پسٹل میری دوسری جیب میں تھا۔ میں نے موبائل سیٹ آن کیا۔ فون کی بیٹری تسلی بخش سگنل دائر کر رہی تھی، دیگر سگنل بھی ٹھیک تھے۔ میں نہیں جانتا تھا بینا کے موبائل میں کریڈٹ کی کیا صورت ہے۔ میں اس وقت چائنا ٹاؤن میں مسٹر ونگنگ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، اسے شیوی کے سلسلے میں ضروری ہدایت دینا چاہتا تھا، ورنہ وہ بیچارہ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہو جاتا۔ راکیل کو لے جانے والے اہم کاغذات بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے اسٹیٹ کوڈ 21 ڈائل کرنے کے بعد ونگنگ کا نمبر ملایا اور اوکے کرنے کے بعد موبائل کو کان سے لگایا۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رات کے آخری پہر پہلی یا دوسری گھنٹی پر فون اٹینڈ کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی، لہذا میں انتظار کرنے لگا۔ آخری چھٹی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا اور ونگنگ کی نیند میں ڈوبی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ ہیلو کون؟ میں نے اس کی آواز میں شامل چلاہٹ کو واضح طور پر محسوس کیا۔ یہ تو ثابت ہو گیا موبائل میں کریڈٹ موجود تھا، کتنا اس بارے میں کچھ نہیں میں جانتا تھا۔ اس موبائل سیٹ کے بارے میں میری معلومات محدود تھی۔ ونگنگ کی استفسار کے جواب میں نے کہا ونگنگ میں ڈی سلوا بات کر رہا ہوں، اس وقت تکلیف دینے کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن سمجھ لو ایمرجنسی ہے۔ وہ میرا نام سنتے ہی اشاش بشاش ہو گیا اور مودبانہ لہجے میں بولا ہاں ڈی سلوا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مسئلے کی تفصیل تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تمہیں میرے چند سوالات کے جواب دینے ہوں گے اور جیسا میں کہوں تم ویسا ہی کرنا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ اس کی فرما برداری سانگ فو کی ہدایت کا نتیجہ تھی۔ میں نے پوچھا مسٹر ہنگ تم نے جو شیورلیٹ ہمیں دے رکھی ہے اس کے بارے میں اور کس کو پتا ہے؟ صرف میرے ملازم کو، وہ بھروسے کا آدمی ہے۔ جب وہ ہمارے پاس نہیں تھی تو رات کو تم اسے کہاں پارک کرتے تھے؟ اپنے اسٹوڈیو کے سامنے ہی، اس نے بتایا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا
مسئلہ خاصا گمبھیر ہے، ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں تمہاری شیوی لٹل اٹلی میں نے کہا مسئلہ خاصا گمبھیر ہے، ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں تمہاری شیوی لٹل اٹلی میں ایک سڑک کے کنارے کھڑی ہے۔ پھر میں نے اسے شیوی کی درست لوکیشن بتائی اور کہا تم صبح جب اپنے اسٹوڈیو جاؤ گے تو شیوی کو غائب پاؤ گے، حالانکہ رات تم نے اسے وہیں پار کیا تھا۔ تم فوراً اپنی گاڑی کی چوری کی رپورٹ درج کراؤ گے۔ تم ہمیں بالکل نہیں جانتے اور نہ ہی تم نے ہمیں گاڑی دی تھی۔ اپنے ملازم کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا، تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ میں سوالیہ انداز میں متوقف ہوا تو اس نے پرسوچ لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو ڈی سلوا، میں تمہاری بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں، تم جو کہہ رہے ہو میں وہی کروں گا۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا کسی بھی حوالے سے تمہارا ہم سے کوئی تعلق یا واسطہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اوکے، میں حالات کی نزاکت کا خیال رکھوں گا، اس نے یقینی لہجے میں کہا۔ میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا، یہ کہہ کر میں نے موبائل پر رابطہ موقوف کر دیا۔ اس مرتبہ میں نے موبائل کو آف نہیں کیا اور اسی حالت میں جیب میں رکھ لیا۔ وسیم نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا کیا آپ کا نام ڈی سلوا ہے؟ پوچھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہا ہو مجھے تو یقین نہیں آیا۔ وسیم مجھے بھلا آدمی معلوم ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے جھوٹ نہ بولوں، شاید یہ ہمارے ہم مذہب اور ہم وطن ہونے کا اثر تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ غیر مذہب اور غیر وطن افراد سے غلط بیانی کرنی چاہیے، میں اپنے احساسات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وسیم پر اعتبار کرنے اور اسے اپنے قریب لانے کے لیے میں غیر ارادی طور پر سوچ رہا تھا، دیار غیر میں کوئی اپنا مل جائے تو شاید سب کو اسی قسم کے احساسات کا سامنا ہوتا ہے۔ میں نے وسیم کے سوال کا جواب دیا یہ میرا فرضی نام ہے، میں تمہیں اپنے بارے میں بعد میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ مجھے تو نام کی طرح آپ کا چہرہ بھی فردی یعنی نقلی لگ رہا ہے، وہ شخص زدہ لہجے میں بولا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں اس وقت میک اپ میں ہوں۔ وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے بولا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فون پر کسی مسٹر ہنگ سے جو گفتگو کی ہے اسے میں نے اندازہ لگایا آپ نہایت ہی خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں اور آپ اکیلے نہیں ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وسیم کے لہجے میں حد درجہ ہمدردی اور خلوص بھرا ہوا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تم غلط نہیں کہہ رہے ہو، میری ایک ساتھی دشمن کے قبضے میں ہے، انہوں نے اسے ادھر واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے، میں اپنی ساتھی کو چھڑانے کے لیے ہی ادھر جا رہا ہوں، وہ لوگ اس وقت ہاؤس نمبر 19 میں ہیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ وہ بررائی ہوئی آواز میں بولا۔ وسیم نے بھائی کا لفظ اتنے خلوص اور اپنائیت سے ادا کیا تھا کہ میں روح تک متاثر ہو گیا، وہ دل کی گہرائی سے میری مدد کرنے کا خواہاں تھا۔ ایسے سچے جذبات والے پرخلوص لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اگر خوش قسمتی سے کوئی ہاتھ آ جائے تو اس کے احسانات کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک بھرپور نظر ڈالی تو یوں لگا وہ وسیم نہ ہو بلکہ امتیاز ہو، شہزاد ہو۔ امتیاز، شہزاد اور وسیم تو محض پہچان ہے، ایسے لوگوں کے اندر ایک جیسا جوہری ہی پوشیدہ ہوتا ہے، خلوص اور وفا کا علم بردار، دوست کی خاطر گردن تک کٹوانے کے لیے تیار۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یقین کر لیا کہ قدرت نے وسیم کی شکل میں مجھے ایک وفا پیشہ شخص سے ملوا دیا ہے۔ میں نے بڑی توجہ سے وسیم کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا وسیم تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میں نے آپ کو بھائی کہا ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولا۔ میں نے کہا مجھے بھائی بھی کہتے ہو اور میرے سامنے جان دینے کی بات بھی کرتے ہو تو تمہیں ذرا بھی حیا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں کے نم ہوتے گوشوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے بولا مجھے ٹیکسی چلانا آتی ہے یا پھر لڑائی بڑھائی جانتا ہوں، اس کے علاوہ جو تم بولو میں کرنے کو تیار ہوں، بس اتنا بھی بہت ہے۔ وہ آپ سے تم پر آیا تو مجھے اچھا لگا، فی الحال مجھے تمہاری انہی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ خوش ہو گیا اور اسی خوشی میں اس نے ٹیکسی کی رفتار کو بھی بڑھا دیا۔ جلدی ہم بادری لٹل اٹلی کو پیچھے چھوڑ کر ہوسٹن اسٹریٹ میں داخل ہو گئے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے وسیم نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا اس کے مطابق وہ گزشتہ 2 سال سے نیو یارک میں ٹیکسی چلا رہا ہے۔ ان 2 سالوں سے پہلے کا عرصہ بیکاری میں گزرا تھا۔ اس کی رہائش مین ہیٹن اپ ٹاؤن میں تھی۔ شوگر ہل کا علاقہ اگرچہ ہارلم میں واقع تھا تاہم بنسبتاً محفوظ حصہ تھا۔ شوگر ہل میں مڈل کلاس لوگ رہتے تھے۔ میں نے وسیم سے جب متعصب سیاہ فام کا ذکر کیا تو اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا یہ کالے صرف چٹی چمڑی والوں کے دشمن ہیں اور ان کا سارا تعصب انہی لوگوں سے ہے، ہم چاہے کتنے بھی گورے کیوں نہ ہو یہ لوگ ہمیں بلیکی ہی سمجھتے ہیں اس لیے ہم پر ہار نہیں ڈالتے۔ اکا دکا واقعات کی بات الگ ہے۔ وسیم نوشہرہ روڈ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا اور قسمت بنانے نیو یارک آیا تھا۔ قسمت بنی یا نہیں بنی البتہ وہ نیو یارک کا ہو کر رہ گیا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے موبائل کو جیب سے نکالا اور کال اٹینڈ کی۔ دوسری جانب وہی شخص تھا جس کی آواز میں نے بینا رائے کے فلیٹ پر سنی تھی۔ میری ہیلو کے جواب میں اس نے کہا وجدان تمہارا بھید کھل چکا ہے، اپنی ساتھی کی واپسی کی سالت میں چاہیے۔ اس نے مجھے براہ راست وجدان کے نام سے پکارا تو ایک لمحے کو میں ٹھٹکا، لیکن دوسرے لمحے میں سنبھل گیا اور کہا میری 2 ساتھی تم لوگوں کے قبضے میں ہیں، تم کس کی واپسی کی بات کر رہے ہو، ساحل یا راکیل؟ جب ہمارا راز نہیں رہا تھا تو میں نے بھی 2 ٹوک انداز اختیار کر لیا۔
بات کرنے والے کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا وہ ان 6 میں سینئر اور با اختیار بھی ہے۔ اس کی بھاری آواز ایک مرتبہ پھر میری سماعت سے ٹکرائی۔ راکیل کو بھول جاؤ، اس نے ہم سے غداری کی ہے۔ ایک غدار اور باغی کی جو سزا ہونا چاہیے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بدترین سزا سے گزرے گی۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری ساتھی سائل کا ذکر کیا ہے، مجھے اپنی دونوں ساتھی زندہ سلامت چاہیے، تم سے بحث کرنا فضول ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولا، بہرحال میں نے تم سے رابطہ اس لیے کیا ہے کہ اس موبائل کو آف نہ کرنا، محترم ربی کسی بھی وقت تم سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا تم رائے کے اپارٹمنٹ سے موبائل اٹھا لائے، ورنہ تم سے رابطہ کیسے ہوتا؟ وہ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے محسوس کیا وہ مجھے ٹریس کرنے کے لیے موبائل فون کو آن رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ ممکن ہے ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی الیکٹرانک سہولت موجود ہو جس کی مدد سے وہ موبائل کی درست لوکیشن معلوم کر سکتے ہوں۔ اس شخص نے ربی کا حوالہ دیا تھا جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ ربی کا کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے اس کی مکاری کو سمجھتے ہوئے کہا، تم رابطہ نہیں بھی کرتے تو میں تمہارے ربی سے بات کرنے ہی والا تھا۔ تو کیسے؟ اس کی استفسار میں حیرت تھی۔ میں نے بتایا، ایسے کہ میں اس وقت ربی موشی ہائمن کے قریب پہنچنے والا ہوں۔ میری ایک بات ذہن نشین کر لو، اپنے ربی کو بھی سمجھا دو، میری ساتھیوں کا ایک بال بھی بانکا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہارا یہ گریٹ نیو یارک اور اس کی فلک بوس عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل جائیں گی۔ تم بہت اونچے بول رہے ہو، جبکہ ربی اب بھی اپنے دل میں تمہارے لیے بہت گنجائش رکھتے ہیں۔ اس شخص نے مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم بینا رائے کا پسٹل اور موبائل فون اٹھا لائے، اگر ہم چاہتے تو فوراً اس کی لائن بند کروا دیتے، موبائل تمہارے لیے بیکار ہو کر رہ جاتا، مگر ہم نے ٹیں بند کرو منحوس، میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے بہت سن لی تمہاری بک بک، میں تو صرف اس کا پسٹل اور موبائل اٹھا لایا ہوں، تم لوگوں نے تو اس کا جنازہ اٹھا دیا۔ لمبے بار کو میں نے توقف کیا، اس توقف میں دوسری طرف بولنے والے کو ایک جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ میں نے انکشاف ہی ایسا کر دیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے یہ کہتے ہوئے موبائل آف کر دیا، میں ربی سے رابطہ کرنے یا اس تک پہنچنے کے لیے کسی موبائل فون کا محتاج نہیں ہوں، اس لیے وش یو بیڈ لک آف آل آف۔ دوسری جانب وہ سٹ پٹا کر رہ گیا ہوگا۔ میں موبائل کو آن رکھ کر اپنے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، میں اس وقت بولنے والے کے سر پر پہنچ چکا تھا، باقی باتیں روبرو بھی ہو سکتی تھی۔ ویسے ان لمحات میں ربی موشی ہائمن کی بے چینی نے مجھے مسرور کر دیا تھا، وہ میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہوگا، لیکن مجھے زیر دام لانے کے لیے وہ اب بھی محبت اور شفقت بری مکاری سے کام لے رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے بات کرنا بھی چاہتا تو میں اسے بعد میں بھی یہ موقع فراہم کر سکتا تھا، فی الحال راکیل کا معاملہ نمٹانا زیادہ ضروری تھا۔ واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز کے قریب پہنچ کر وسیم نے مجھ سے پوچھا، کیا ٹیکسی کو احاطے کے اندر لے جانا چاہیے یا باہر ہی کہیں روک دوں؟ اندر لے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر زیادہ بہتر یہی ہے کہ روکنے سے پہلے اس رہائشی علاقے کا ایک چکر لگاؤ۔ وسیم نے کیب کو اسٹریٹ پر ڈال دیا اور بولا، یار وحیدان۔ میں نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور اسی دوران میں ہمارے بیچ خاصی بے تکلفی بھی پیدا ہو چکی تھی۔ تم نے موبائل فون پر جس سے بھی بات کی ہے اسے میں نے اندازہ لگایا تم کسی بہت ہی اونچے گیم میں ہو، خاص طور پر کسی ربی سے ٹکراؤ کا مطلب تو یہی ہے پوری یہودی قوم کا اپنا دشمن بنا لینا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، گیم تو واقعی بہت خطرناک ہے، میں اس وقت یہودیوں کے نشانے پر ہوں، مجھے کمزور بنانے کے لیے انہوں نے میری ایک عزیز ہستی کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، راکیل یا ساحل۔ وسیم کا استفسار عزیزت جان ہستی سے متعلق تھا۔ میں نے کہا، میں ساحل کی بات کر رہا ہوں، پھر اضافہ کیا، راکیل بھی میری ایک جان نثار دوست ہے۔ بڑی ہمت ہے تمہاری، وہ توصیفی انداز میں بولا، یہودیوں کے اندر رہ کر ان سے اتنی زبردست ٹکر لی ہوئی ہے۔ میں نے پرمانی انداز میں کہا، اب تمہاری ہمت دیکھنا ہے، تم مجھے خود سے ایک قدم آگے ہی پاؤ گے۔ وہ جی داری سے بولا، میں وسیم کی مدد اور تعاون کا محتاج نہیں تھا، تاہم اس نے جتنے خلوص اور عزم سے میرا ساتھ دینے کی بات کی تھی اس سے میرا سیرو خون بڑھ گیا تھا۔ یہ دنیا سچے دوستوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے، دیار غیر میں وسیم جیسے کسی ولولہ انگیز شخص کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس معاملے میں واقعی میں بڑا خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ ہم نے اسٹریٹ ویسٹ، تھرڈ اسٹریٹ، ویسٹ براڈ وے اور ویسٹ ہوسٹن اسٹریٹ پر سفر کرتے ہوئے واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز کا ایک چکر لگایا، پھر ایک مناسب جگہ دے کر میں نے وسیم سے ٹیکسی روکنے کو کہا۔ وہ مقام احاطے کی انٹرنس کے نزدیک ہی تھا اور نیم تاریکی میں واقع تھا۔ یہاں احاطے سے مراد کوئی باقاعدہ چار دیواری نہیں بلکہ ایک خاص حد ہے۔ مذکورہ اسی سڑک سے تھوڑا ہٹ کر بنے ہوئے تھے، ان کے اور سڑک کے درمیان واقع جگہ ہی ان کا احاطہ تھا۔ اس حصے میں خوبصورت گھاس اگائی گئی تھی۔ میں اکیلا ہی ہاؤس نمبر 19 میں جانا چاہتا تھا، لیکن وسیم بھی مچل گیا اور میں اس کے جوش کو دیکھتے ہوئے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ بنا رائے والا چھوٹا پسٹل میں نے وسیم کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرا ساتھ دے کر خود کو ایک بہادر اور نڈر شخص ثابت کر دیا، ورنہ اس حیثیت کے لوگ امریکیوں اور خصوصاً امریکی طاقتور یہودیوں کے خلاف قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک 3:30 بجے ہم ہاؤس نمبر 19 کے سامنے کھڑے تھے۔ واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز میں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ نیو یارک کے یخ بستہ موسم نے ہر شے کو خاموشی کی دبیز چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔
میں نے وسیم سے کہا وہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور میک اپ کا راز بھی ان پر کھل چکا ہے، لہذا تم فرنٹ پر رہو، جو بھی دروازہ کھولے یا کھولے بغیر استفسار کرے تم کوئی بھی فردی نام بتا کر راستہ صاف کرنے کی کوشش کرنا، باقی میں سنبھالوں گا۔ ہمیں ہر صورت میں اندر داخل ہونا ہے، میں ایک سائیڈ میں کھڑا ہوں، تم گھنٹی کا بٹن دباؤ۔ اس نے اس بات میں ساری لایا اور بٹن پر انگلی رکھ دی۔ میں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ احتیاط اس لیے بھی ضروری تھی کہ اگر یہاں کے منظر کو اندر کہیں دیکھا جا رہا ہو تو میں ان کی نظر میں نہ ہوں۔ دوسری گھنٹی پر دروازہ نیم واہ ہوا، پھر اس سے پہلے کہ اندر سے کوئی استفساری آواز ابھرتی، وسیم نے بڑی پھرتی دکھائی اور دروازے کو ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے چشمے زدن میں اس گھر کے اندر پہنچ گیا۔ میں اس موقع پر بھلا کہاں چونکنے والا تھا۔ میں نے ایک طویل کلانچ بری اور دوسرے ہیلے میں وسیم کے تعاقب میں بھی روم نمبر 19 میں داخل ہو چکا تھا۔ اندر پہنچتے ہی میں نے دروازے کو لاک کر دیا، پھر وسیم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک شخص سے گتھم گتھا اسے قابو کرنے کی کوشش میں تھا۔ غالباً یہ وہی بد نصیب تھا جو دروازہ کھولنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی صورت پر میری نگاہ گئی تو اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ اس شخص نے راکیل کے فنگر پرنٹس حاصل کیے تھے۔ وہ ایک گرانڈیل شخص تھا۔ اسی لمحے گھر کے اندرونی حصے سے ایک تہمکانہ آواز ابھری، الفریڈ تم کس سے الجھ رہے ہو؟ یہ اٹھا پٹک کی آوازیں کیسی ہیں؟ استفسار کرنے والے کی آواز نے پلک جھپکنے میں مجھے باور کرا دیا۔ یہ وہی شخص تھا جو موبائل فون پر مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے وسیم سے کہا تم اس سانڈ سے نمٹو، میں ادھر جا رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق راکیل کے علاوہ اس گھر میں 6 افراد کو ہونا چاہیے تھا۔ ابھی تک ہماری صرف ایک ہی سے ملاقات ہوئی تھی یا پھر دوسرے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آواز کے حامل شخص تک رسائی حاصل کرتا، اچانک سامنے سے گن بردار نمودار ہوا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ ٹھٹکا اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ اگلی لمحے اس نے گن سیدھی کرنا چاہی اور اس سے پہلے میں حرکت میں آ گیا۔ میں نے ایک لمبی جس بری اور فرش پر رول کرتے ہوئے ایک صوفے کے عقب میں پہنچ گیا۔ فائر کی آواز گونجی اور گولی صوفے کے گوداز میں کہیں دھنس کر رہ گئی۔ اسے میں نے بھی ایک نظر میں شناخت کر لیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے راکیل کو انجیکشن دیا تھا۔ صوفے کے پیچھے پہنچتے ہی میں نے بیکانگی انداز میں اگلے قدم کا فیصلہ کیا اور اس سے پہلے کہ گن بردار دوسرا فائر کرتا، میں نے صوفے کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے اس کے اوپر اچھال دیا۔ اس وقت مجھ پر ایک عجیب سی وحشت سوار تھی، میں خاصا جنونی ہو رہا تھا۔ صوفہ کسی باری برکم گورے کے مانند گن بردار سے جا ٹکرایا۔ اس کی حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی اور وہ صوفے کو اپنے اوپر لیتے ہوئے عقب میں زمین بوس ہو گیا۔ گن اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے قریب آ گری۔ میں نے گن پر قبضہ کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور بڑی صورت سے زمین بوس شخص کی جانب بڑھا۔ اسی لمحے تہمکانہ آواز ایک مرتبہ پھر ابھری، یہ کیا ہو رہا ہے گرام؟ تم نے کس پر گولی چلائی ہے؟ اب اس آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ فکر مندی بھی شامل تھی۔ میں نے درازگاہ میں شخص کو جواب دینے کی مہلت فراہم نہ کی اور دوسرا صوفہ اٹھا کر اس کے اوپر پٹک دیا۔ پہلے صوفے نے تو اسے ایک زوردار دھکا ہی مارا تھا، اس صوفے نے اس کا کھجومر نکال دیا۔ اس کے حلق سے اون سے مشابہ ایک آواز خارج ہوئی اور وہ وزنی صوفے کے نیچے بے حسو حرکت ہو گیا۔ میں گن سنتے اس آواز کی سمت بڑھ گیا جو اپنے ساتھیوں کو گراہم اور الفریڈ سے ہمارے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ آواز کی سمت کو ذہن میں نیوٹن کر کے میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچا، پھر تیسرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ کسی نے عقب سے مجھے دھکا دیا۔ میں چونکہ خاصی سپیڈ میں تھا اس لیے کمر پر پشت لے کر میں لڑکھڑایا اور منہ کے بل قالین پوش فرش پر آ رہا تاہم گن پر میری گرفت برقرار رہی۔ میں نے رد عمل ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر اپنے عقب میں فائر کر دیا۔ ادھر گولی چلی، ادھر اس شخص کی چیخ بلند ہوئی جو میری فائرنگ کی زد میں آیا تھا۔ وہ ایک صحت مند اور توانا شخص تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری گن سے چلنے والی گولی نے اس کے بازو کو چھیڑ ڈالا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنے گائل بازو کو تھامتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں بولا، وجدان، گن پھینک دو، تم چوہے دان میں قدم رکھ چکے ہو، خواہ مخواہ کی ایفیشنسی دکھا کر تم اپنی مشکلات میں اضافہ کرو گے۔ میں اس وقت ڈسلوا کے روپ میں تھا مگر اس شخص نے مجھے وجدان کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس سے پہلے موبائل پر بات کرنے والے نے بھی مجھے وجدان ہی کہا تھا۔ زخمی شخص مجھے کسی شرارت کے موڈ میں نظر آیا، لہذا میں نے پہلی فرصت میں اس کی ہدایت پر عمل کیا اور گن کو اس کے منہ پر دے مارا۔ گن پھینکنا اور کیا ہوتا ہے؟ اس نے گردن کی حرکت سے جھکائی دی، گن اس کے اوپر سے اڑتی ہوئی سامنے والی دیوار پر جا لگی۔ پھر اس سے قبل کہ اس کا سر جھکا ہوا دوبارہ اٹھتا، میں نے ایک دھواں دار فرنٹ کک اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ وہ پیچھے کو الٹنے کے لیے پر تولنے لگا تو میں نے ہوا میں اچھلتے ہوئے ایک زبردست فرنٹ فلائنگ کک جڑ دی۔ وہ عقب میں لڑکتے ہوئے دوبارہ جا گرا اور گرنے سے پہلے اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں فائٹ کو طول دیتا، مجھے جلد از جلد راکیل تک پہنچنا تھا، لہذا میں نے مد مقابل کو نظر انداز کیا اور گھر کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ گرام اور الفریڈ سے استفسار کرنے والے کی آواز آنا اچانک بند ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے جس شخص کی درگت بنائی اس کے نام سے میں واقف نہیں تھا۔ بہرحال ابھی 2 افراد باقی تھے جن کی صورت دکھائی دی تھی اور نہ ہی آواز سنائی دی تھی، اور میرے خیال میں یہ وہی افراد تھے جو میری تلاش میں بینا رائے کے اپارٹمنٹ میں پہنچے تھے۔
مجھے نہ پا کر انہوں نے میرے غیاب کا ذمہ دار بینا رائے کو سمجھتے ہوئے بڑی بے دردی سے اسے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ میں کمرے سے دوسرے کمرے میں چکراتا رہا لیکن راکیل کہیں دکھائی نہ دی۔ میرا تصور مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے آخری مرتبہ راکیل کو یہیں ایک کرسی پر بندھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ کرسی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی راکیل، اور تو اور منحوس تہمکانہ آواز کا حامل وہ شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس صورتحال میں میرا گڑبڑا جانا لازمی تھا۔ میں زیادہ دیر تک وہاں رکنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس گھر میں فائرنگ ہو چکی تھی۔ رات کا آخری پہر صحیح، لیکن آس پڑوس سے اگر کوئی پولیس کو فون کر دیتا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ میں خود کو پیش آمدہ حالات کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وسیم کی صورت دکھائی دی۔ تمہاری ساتھی مل گئی وجدان؟ مجھ سے نگاہ ملتے ہی اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا اور الجھ کر بولا، ہم ٹھیک جگہ پر تو آئے ہیں نا؟ جگہ تو ٹھیک ہے مگر لگتا ہے حالات کچھ گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، راکیل کے علاوہ 2 افراد اور بھی غائب ہیں اور وہ شیطان بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے موبائل فون پر جس سے بات کی تھی، یہاں بھی اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز میں نے 2 مرتبہ سنی ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں، وسیم نے پورے اعتماد لہجے میں کہا اور ایک جانب بڑھ گیا۔